السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بھائی. اور آج ہے پہلا روزہ، اور آپ لوگ کو پتہ ہے کیا سچویشن ہوتی ہے جب بندہ آفس سے نکلتا ہو، فوراً بھاگا دوڑی. اور مغرب کے ٹائم پہ یہ ہاتھا پائی ہے، کھڈے پھنسا آتی ہے، فل ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ کراچی کا بس آپ لوگ دیکھیں اس ٹائم پہ نکلے نا، جیسے بندہ نکلتا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا نا گھر پہنچنے کی، اس کو اتنی جلدی لگی ہوتی ہے کہ بس جلد سے جلد میں گھر پہنچ جاؤں. یہاں کی سچویشن تو مجھے پتہ نہیں ہے بھائی یہاں پر کیا ہے، کیونکہ یہاں پر الحمدللہ جو آفس ٹائمنگ جو میری ہے ایسی کہ ہماری 9 سے 2 ہے، اور افطاری بھی گھر پہ ہے، سحری بھی گھر پہ ہے. باقی دیکھتے ہیں. تو بھائی یہاں پر بھی وہی سچویشن ہے. ابھی میں جو گیا تھا بازار نا، تو سب کچھ سامان لینے، تو سچویشن یہاں پہ بھی ایسی ہے، بھاگم دوڑی لگی ہوئی یہاں پر بھی بھائی. ایسا نہیں ہے جو کراچی میں ہے یہاں پر بھی ایسی ہے، مگر صرف اسی ٹائم پر. کراچی میں بھی اسی ٹائم پر ہوتا ہے ویسے تو عموماً وہاں پر تو کنٹینیو ہی رہتا ہے کراچی میں تو. اور کراچی کے مقابلے میں نے یہاں پر جو دیکھی اپنے کچھ مہینوں میں صفائی ستھرائی ہے. کراچی میں کچرا ہے تو کچرا ہے بھائی، بس کون جہاں گھر سے نکلے پھٹ کونے پہ کچرا پھینکا، ختم کہانی. بس کچرے گھر سے نکلتے ہی کچرا پھینک دو، بس تھوڑا سا ایک دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دو، مسئلہ نہیں ہے وہاں پر. یہاں پر ایسا نہیں ہے، یہاں پر اعتراض کرتے ہیں اور سختی سے بھی پیش آتے ہیں. جب ایک دو دفعہ وہ بول دیتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ پھر دوسرے طریقے سے بھی نپٹتے ہیں. تو بہرحال کراچی کے مقابلے میں بہت صحیح ہے، مگر کراچی کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر انگلی اٹھانا اور کچھ بولنا بھی نا آداب ہے. بہرحال تو بھائی جو میرا ٹاپک چل رہا تھا، میرا ٹاپک تو اپنی لائف پہ تھا، سیدھی سی بات. تو ہم نے اپنا کاروبار اسٹارٹ کیا تھا، اور اپنا کاروبار بھی الحمدللہ بہت اچھا چلا تھا. ایک آؤٹ لیٹ کھولی، ایک آؤٹ لیٹ سے ہم نے 2 آؤٹ لیٹ کری، 2 سے ہم نے ایک اور لے لی، تیسری نا کسی اور نام سے. اور کام ہمارا بہت اچھا چل رہا تھا، ایسا نہیں چل رہا تھا کام. تو کام بہت اچھا چل رہا تھا، اور ڈیلی انکم بھی اچھی ہو رہی تھی، سیل یعنی کہ اچھی ہو رہی تھی. تو میری عادت ایسی نہیں ہے کہ اگر میں اپنی جیب میں 2 پیسہ ڈال رہا تو اگلے کا وہ دیکھتا ہوں کہ چلو. اور میں نے الحمدللہ سال کے اندر 2 دفعہ سیلری بھی انکریز کری لڑکوں کی، جو مینجمنٹ میں نے بنائی تھی اور جو چل رہی تھی. بس ہوتا ہے نا کہ جب لائف کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اب بندہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ آپ کو گرانے کے لیے. تو بس انسیڈنٹ ہوا کچھ، نام نہیں لوں گا میں ان کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اوپر والا ہمارے چھپاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کسی کی چیز اور کسی کا وہ دل داری نہ کریں. تو آپ یہ دیکھ لیں پیچھے چھت کتنی صاف، اسی طریقے سے لوگ چھت بھی گلی بھی سب صاف رکھتے ہیں. تو بھائی ہمارے ساتھ پھر یہ سین ہوا، ہم نے ایک آؤٹ لیٹ نازآباد پہ بھی کری. نازآباد پہ بھی 4 مہینے اس کو ہم نے بس سمجھ لیں پالتے نا، تو اس طریقے سے کیا، اس کو پالا. 4 مہینے کے بعد اس نے ہمیں پھل دینا شروع کیا. پھر عید آ گئی. عید پہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے چلتے ہیں یہ ریسٹورنٹس وغیرہ بھی، تو وہ چلتی رہی بھائی الحمدللہ. پھر ہم نے اس کو بقرعید بھی چلائی اور سیزن بھی چلایا ہم نے. تو بس بیچ میں ہمارے ساتھ یہ ہوا مسئلہ، تو پھر ہمیں مجبوری وہ اسٹیپ اٹھانا پڑا، دل دکھا. تو بہرحال بھائی اس کو ہم نے کچھ کرا کہ کچھ کریں بھائی اس کو. پھر ہمیں ایک بندے مل گئے عقیل بھائی، تو ہم نے وہ عقیل بھائی کے ہینڈ اوور کر دی. ابھی چلا رہے ہیں عقیل بھائی، کچھ مسئلے ہیں. آپ لوگ کو پتہ ہے کراچی میں کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا. کسی کا چلا، کیونکہ برانڈوں نے جو بڑے جو برانڈ ہیں نا، تو ان لوگوں نے اپنے نا ریٹ اس طرح سے کر دی کہ چھوٹے برانڈوں کے لیے مشکل ہو گیا. چھوٹے برانڈ کیا، چھوٹے آؤٹ لیٹوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ یار وہ جب بڑے 1000 روپے یا 1200 روپے کا اس طرح سے دے رہے ہیں تو چھوٹے کس طرح سے نکالیں، کیونکہ چھوٹوں نے بھی ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں. تو کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. ابھی نہیں چلیں، بعد میں صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ کب ہوگا یہ نہیں پتہ. بہرحال تو بھائی ہم نے اپنی آؤٹ لیٹ پھر وہ کسی اور کے ہینڈ اوور کری. تیسری بھی ہم نے ختم کری. ہم پہلی پہ آ گئے. پہلی پہ آنے کے بعد ہم نے پہلی اپنی چلاتے رہے. پھر ہمارے کو جاب کی وہ ہوئی، پھر ہم نے جاب کی طرف چلے گئے. پھر میں نے جاب کری، جاب کرتا رہا اور الحمدللہ
اور صحیح چلی جاب بھی, ایسا نہیں ہے نہیں چلی. جاب بھی میں کرتا رہا کنٹینیو. پھر میرا آئی ٹی کے حوالے سے جو بھی کام تھا, پھر کراچی میں کبھی ادھر چلے گیا کبھی ادھر چلے گیا. اور میں نے پیزا کرسٹ میں بھی کیے. پیزا کرسٹ میں نے 1 مہینہ کیے, زیادہ نہیں کی, کیونکہ وہاں پر کچھ اور مسئلے تھے. پیزا کرسٹ کے آنر اور ان کے بیٹے اور ایک خادم بھائی ہیں, وہ بھی بہت اچھے بندے ہیں. سپورٹ کیا ان نے بھی بہت, ایسا نہیں سپورٹ کیا, سپورٹ کیا ان نے بہت اچھا. اور انہی کی اور آپ لوگوں کی سپورٹ کے بدولت میں یہاں تک پہنچا تھا کہ مجھے تو بھائی سیدھی سی بات ہے, نہ آئی ٹی کا کچھ آتا تھا, نہ مجھے آپریشن کا کچھ آتا تھا. مجھے تو یہ ہے کہ وہاں کے پیزا سوس اور جو 2-3 سوس جو ہوتے ہیں نا, تھاؤزنڈس وغیرہ, وہ بھی مجھے نہیں آتے تھے. الحمدللہ اب یہ ہے کہ اگر میں 1000 سوس بنانا چاہوں تو 1000 سوس یا پیزا سوس یا چھوٹی موٹی کوئی بھی ایسی ریسیپیز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس پہ الحمدللہ آ گیا. اور پیزے کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں. اب جو بھائی وہ فیلڈ جو ان کے آپریشن کی جو ان کی فیلڈ ہوتی ہے, جو ہوتے ہیں وہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے, پھر تو وہ بہت ہی ظاہر ماہر گیر ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شاکر بھائی, وہ پیزا ہٹ سے نکلے ہوئے, اور پیزا ہٹ سے بہت بھی لوگ نکلے ہوئے, مگر جس نے اپنی فیلڈ میں لگا رہا نا کنٹینیو, تو اس نے بہت کچھ کر لیا. میں نے بیچ میں اپنی آئی ٹی چھوڑ دی تھی کیونکہ میں نے اپنا آؤٹ لیٹ جو کھول لی تھی, تو اس چکر میں بہت ساری چیزیں میں اپنی پیچھے کر گیا ہوں, چھوڑ گیا ہوں. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ پھر سے دوبارہ. اور جب میں نے پیزا میکس وہ خیر آباد کیا تھا, تو پھر میں نے اپنی آؤٹ لیٹ کھولی. اپنی آؤٹ لیٹ کرنے کے بعد پھر میں پیزا منچ پہ جوائننگ دی. پیزا منچ پہ جوائننگ دینے کے بعد ہمارا چلتا رہا حساب کتاب. اور پیزا منچ کا جو آنر تھا وہ بھی اچھا بندہ ہے, مگر کچھ مسئلے آتے ہیں اس کے ساتھ بھی. ایسے مسئلے ہوئے کچھ نا انسیڈنٹس جو میرے ساتھ ہوئے. میرے ساتھ تو ایک ہی دفعہ اور میری ایک آؤٹ لیٹ تو اس کے ساتھ تو بھائی اس کی تو جتنی بھی ہیں تو اس پہ ہی اس کو بہت ٹائم لگا, اور اس کے چکر میں وہ بہت پیچھے ہو گیا. اب واللہ عالم بھائی کیا تھا کیا نہیں تھا, کیونکہ ان معاملات میں پڑھتا نہیں تھا شروع میں. پھر یہ ہے کہ کچھ ہوا, پھر وہ اللہ خیر آباد کیا میں نے. پھر وہاں سے کیونکہ پھر میں نے ان کو خیر آباد کرنے کے بعد پھر اپنے اس کاموں میں لگ گیا تھا, آئی ٹی کے یا سافٹ ویئر کے اپنے کاموں میں لگا. پھر میں نے دوبارہ جوائننگ دی پیزا منچ کو. پیزا منچ پہ جوائننگ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے اپنی آؤٹ لیٹ بھی چلائیں گے, ایسا نہیں تھا. میرے ساتھ ہوا کچھ مسئلہ. میرے بیٹے میری الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں, اور تیسرا میرا بیٹا ہوا تھا. تو 16 یا 15 دن بعد نا اس کے دماغ کی جو نس ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی وہ ہو گئی تھی, پھٹ گئی تھی. تو اس کے دماغ میں ڈاکٹروں کو دکھایا, چیزیں کری, لے کے بھاگے. 2 دن تو ایک ہاسپٹل میں رہا. وہ وہاں کا اسٹاف تو کیا بولوں, اللہ عالم, استغفر اللہ, بہت ایسا تھا, بہت تکلیف ہوئی. کوئی کیئر نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس ایسے چھوڑا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوگا سر کا, تو اس میں پتہ چلے گا. اور بارش ہو گئی تو بھائی وہ لمحات میری زندگی کے ایسے تھے میرے زندگی کے کہ کبھی نہیں دیکھے میں نے وہ لمحات. تو بھائی وہ 2 دن بعد تو ایک دن ہفتے کو وہ ہو گئی, بارش ہو گئی. اتوار کو جو ہے ان کی چھٹی ہوتی ہے, ایسے ڈاکٹر ہیں وہ. پھر اس کو پیر کے بعد وہ پیر کو آتے ہیں, پیر کو بھی وہ شام میں آتے ہیں. پھر وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ بتاتے ہیں ان کے سر میں پانی بھر گیا ہے, بلیڈنگ ہو گئی ہے, تو سر میں پانی بھر گیا ہے. تو ایسا سا مسئلہ. اچھا بھائی, اب میں سچویشن میرے بھائی جو ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے الحمدللہ, اور بھائی بھی میرے ایسے ہیں کہ سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے بیچارے. تو ہم نے کوشش کری کہ یہاں سے نکال کے کہیں اور شفٹ کرتے ہیں. کچھ میرے کزن تھے اور جو اسی فیلڈ کے ہوتے ہیں, تو ان سے بھی مشورہ لیا ہم نے. تو بھائی وہ یہ کہ رہتے یار, اگر تم دیکھو یہ تو ڈراتے ہیں سیدھی سی بات ہے, اگر تم نکالنا چاہو, دیکھو بچے کی سچویشن کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ نکل سکتے ہو تو آپ نکل جاؤ. تو بھائی ہم نے کوشش کی, اللہ کا نام لیا, کہ بس وہ رات میں وہاں کا کلیئر سمری وغیرہ بنوائی. نکلے ہم گئے ضیاء الدین پہ. پہلے میں نے جا کے سمری وغیرہ دکھائی, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے اب دکھاؤ. اب ضیاء الدین میں بھائی ہم جب گئے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ لے آؤ. پھر میں نے ایمبولینس وغیرہ کری. پھر ایمبولینس بھی تو ہماری کراچی کی ایسی ہے بھائی کہ اگر آپ اچھی ایمبولینس منگا رہے ہیں نا, جیسے کہ اپنی کیا بولتے ہیں آکسیجن والی, تو منہ پھاڑتے ہیں بھائی 5,000 8,000. یار مریض ہے, مریض کو لے کے جا رہے ہیں, اگلے کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں. آپ یہ تو دیکھیں, بندہ ایک
فکس اماؤنٹ ہوتی ہے 1500 روپے 2000 روپے لوگوں کی برداشت ہوتی ہے اس میں. آپ 5000 10,000 اب کنڈیشن ایسی تھی بچے کی تو بھائی ایسی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بہرحال وہ ہم نے گھر ہی لے کے گئے ضیاء الدین میں اس کو ایڈمٹ کرایا. ڈاکٹر مالک نے ان کو دیکھا تو بھائی اس بچے کی کنڈیشن میری ایسی تھی کہ بتا نہیں سکتا. کچھ لمحات مجھے ایسے دیکھ کے لگ رہے تھے کہ یار اب نہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ڈاکٹر نے بھی مجھے یہی بولا بیٹا دیکھیں یہ بے جان ہو گیا تو فلانا ہو گیا. بولے نہیں جاتا بھائی, روتا بھی ہے. تو بھائی ڈاکٹر نے مجھے ایسا بولا, میں امید ہار گیا تھا. میں نے بولا بس یار اب نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ بس. پھر مجھے خیال آیا, مجھے ایک بندے نے بولا, میں ایک دفعہ میں بس وہاں سے اسپتال سے جا رہا تھا مایوس ہو کے کہ یار گھر پہ جا کے میں بول دوں گا بتا دوں گا. تو مجھے ایک راستے میں ایک نا فقیر ٹائپ بندہ, فقیر ہی سمجھ لیں, وہ بندہ ملا دکھا. تو میں نے بولا یار بندہ ہوتا ہے صدقے کے پیسے ہوتے ہیں, صدقہ نکال دے کچھ بھی کر اس طرح سے نا. تو میں نے اس کو 100 روپے نکالے, اس کو میں نے رک کے بائک رک کے دے دیے 100 روپے. تو اس بندے نے مجھے رک کے یہ بولا بھائی جو تم جس ٹینشن میں ہو نا تم اس پہ یقین اور اس پہ عقیدہ کر لو, اوپر والے پہ یعنی کہ اللہ پہ یقین رکھو, کچھ بھی نہیں ہوگا. بس ڈاکٹر جو تمہیں جو بھی کچھ بول رہا نا تم اس کی بات نہیں سننا, بس اس پہ یقین رکھنا اور آگے بڑھتے جانا. میں وہاں پر کھڑے ہو گئے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے بولا یہ میں تو اس کو پیسے دینے کے لیے رکا تھا بھائی, یہ کیا رہا ہے. میں نے بولا بھائی اللہ بھلا کرے گا. بس میں نے وہاں سے اس کی بات میرے جو اس نے مجھے بولا نا مجھے وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو میں اس کو تو 100 پیسے دینے کے لیے رکا تھا, تو یہ مجھے پلٹ کے کیا جواب دے رہا ہے, کیا بول رہا ہے. میں جو کنفیوز ہو گیا کیونکہ بھائی رات کا ٹائم تھا اور آپ کو پتہ ہے ناتا بات سے بندہ پل اترتا, پل اترنے کے بعد تھوڑا سا یہ آگے جا کے سکیا سنگ کے ٹائپ, تو اسی ٹائم پہ اس کونے پہ مدار بھی تھا. تو مدار سے تھوڑا سا آگے جا کے نا اس سائڈ پہ میں ہکا بکا. میں نے بولا بہرحال وہاں سے میں نکلا. اب میں گھر پہ آ کے سوچ میں بیٹھ گیا. میں نے بولا یہ ہوا کیا ہے. بہرحال پھر میں نے اللہ پہ یہ چھوڑ دیا. ویسے بھی بھائی پہلے بھی چھوڑا ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. تو بس میں نے چھوڑا اور ڈاکٹر نے مجھے ایسے بولا کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے تو فلانا ہو گیا تو ڈھمکانا ہو گیا. اور کچھ معمولی اماؤنٹ پیسوں کے حوالے سے بھی کچھ مالی حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ میں کنفیوز ہو رہا تھا. مگر میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا کہ بھائی جو بھی مسئلہ ہے جو بھی کچھ بھی ہے, میرے بہنوئی اور میرے بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ یار اگر ایسا مسئلہ ہے کچھ بھی مسئلہ ہے تو ہم کھڑے ہیں, تم ٹینشن نہیں لینا. بس جو بھی مسئلے ہیں جو بھی آتا ہے اس کے علاج میں کچھ بھی آتا ہے تم اس کو بس کرو. تو بھائی وہ ہمارے ساتھ کرتے رہے. پھر ڈاکٹر مالک نے جو تھا وہ جواب دے دیا تھا کہ شنٹ ڈلے گا. نیورو سرجن بھی تھے, اس کی جو ڈیمیج ہو گئی نا تو شنٹ ڈلے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بھائی پھر اس کے ساتھ جو مسئلے اور جو چیزیں آئیں, پھر اس کا جوانڈس تو یہ تو فلانا, تو کنڈیشن ایسی ہو گئی تھی بچے کی کہ بس بندے دیکھ ہی نہیں پائے. تو ابھی کے لیے تو بھائی تو نہیں, تو انشاءاللہ کیونکہ ابھی ہمارے جو ہے ابھی یہاں پر روزہ افطار ہونے والا ہے, بس میرے خیال 10 سے 15 منٹ رہ گئے ہیں. تو بس انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ کل کے ولاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ زندگی کیا کچھ نہیں سکھاتی بھائی. اور میں اس بچے کو جہاں لے کے بھاگا, اپنے بچے کو میں جہاں لے کے بھاگا وہاں میں نے ایسی چیزیں دیکھیں. بندے کی رونگٹے اور روح قبض ہو جائے بھائی, ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. کیونکہ بعد وقت ایسا ہوتا ہے نا یار, نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یا کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں کہ کبھی اسپتال کا رخ ہی نہیں کیا ہو. اسپتال کا رخ کریں آپ لوگ اور دیکھیں تو شاید بندے کے دماغ اور جو ہے عقل آ جائے بھائی. تو بس میں نے جب سے توبہ کری میں نے بولا آپ کچھ نہیں بھائی, آپ کچھ نہیں, اللہ اور اپنا کام بس, اور کچھ نہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.